السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے 10 سنی تفاسیر کا ذکر کیا تھا اور ان کی خصوصیات بتائی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 شیعہ تفاسیر کا ذکر کریں گے اور ان کی خصوصیات پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر القمی۔ اس کے مصنف علی بن ابراہیم القمی ہیں اور جن کی وفات 307 ہجری میں ہوئی۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک حدیثی تفسیر ہے۔ حدیثی تفسیر کا مطلب یہ کہ اس میں اہل بیت سے منقول روایات کے ذریعے آیات کی وضاحت کی گئی ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر العیاشی۔ اس کے مصنف محمد بن مسعود العیاشی ہیں اور جن کی وفات 320 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک روایتی ٹریڈیشنل شیعہ تفسیر شمار کی جاتی ہے، جس میں اہل بیت سے منقول احادیث مذکور ملیں گے آپ کو۔ تیسری جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر فرات، تفسیر فرات الکوفی۔ اس کے مصنف فرات بن ابراہیم الکوفی ہیں جن کا انتقال 4 صدی ہجری میں ہوا۔ اس میں زیادہ تر تفسیری احادیث اور اہل بیت کے اقوال نقل کر دیے گئے ہیں۔ چوتھی جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر مجمع البیان، تفسیر مجمع البیان بھی کہتے ہیں۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں شیخ ابو علی الفضل الطبرسی۔ ان کی وفات 548 ہجری میں ہوئی اور اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جامع اور علمی تفسیر مانی جاتی ہے جو لغت، ادب، تاریخ اور کلامی بحثوں پر مشتمل ہے۔ یعنی اس تفسیر میں آپ کو لغوی اعتبار سے بھی بحث مل جائیں گے اور اسی طرح ادبی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تاریخ کو بھی اس میں مذکور کر دیا گیا ہے اور اسی طرح جو کلامی بحثیں ہیں، جو منطق و فلسفے کی جو بحثیں ہیں وہ بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گی۔ پانچویں جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر میزان۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں علامہ سید محمد حسین طباطبائی اور ان کی وفات ہوئی ہے 1981 عیسوی میں۔ اور اس تفسیر کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ یعنی فلسفیانہ اور علمی طرز کی ایک منفرد تفسیر یہ سمجھی جاتی ہے، جس میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کے اصول اپنائے گئے ہیں۔ چھٹی جو تفسیر ہے یہ کافی بہترین تفسیر ہے، تفسیر نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین۔ اس کے مصنف جو ہیں عبد علی بن جمعہ الحویزی ہیں اور ان کی وفات 1112 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک حدیثی تفسیر ہے، یعنی اس میں آیات کی جو تشریح کی گئی ہے وہ حدیث کی روشنی میں کی گئی ہے، جس میں اہل بیت کی احادیث کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح 7ویں تفسیر وہ ہے تفسیر الصافی۔ اس کے مصنف ملا محسن فیض کاشانی ہیں اور ان کی وفات 1091 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس میں قرآنی آیات کی تفسیر، اہل بیت کی روایات اور عرفانی نکات کی روشنی میں تفسیر یعنی آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔ 8ویں جو تفسیر ہے وہ ہے برہان کے جو مصنف ہیں وہ ہیں سید ہاشم البحرانی۔ اس کے یعنی ان کی وفات ہوئی ہے 1107 ہجری میں۔ مکمل طور پر یہ بھی حدیثی تفسیر ہے، یعنی حدیثی تفسیر کا مطلب کہ قرآنی آیات کو حدیث سے قرآنی آیات کی تشریح حدیث کی روشنی میں کی گئی ہے جو اہل بیت سے منقول ہیں اور تفسیری روایات پر مشتمل ہے۔ 9ویں جو تفسیر ہے یہ بہت اہم تفسیر ہے اور ہر ایک کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس میں ایک تفسیر میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، وہ ہے تفسیر نمونہ۔ اس کے مصنف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں اور بھی کئی علماء نے مل کر اس کو تیار کیا ہے اور اس کے مصنف غالباً ابھی باحیات ہیں۔ یہ ایک جدید اور عام فہم تفسیر سمجھی جاتی ہے اور بلکہ ہے، اور جو سماجی، اخلاقی اور سائنسی موضوعات پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ تو یہ تفسیر نمونہ بہت ہی اہم تفسیر ہے، اس کا مطالعہ ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ 10ویں جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر کوثر، تفسیر الکوثر فی تفسیر القرآن الکریم۔
اس کا نام ہے اور اس کے مصنف ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن، الکوثر فی تفسیر القرآن، تو اس کو تفسیر کوثر بھی کہتے ہیں۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں آیت اللہ محمد صادق نجمی، یہ اس کے بھی جو آتھر ہیں، جو مصنف ہیں، وہ باحیات ہیں۔ یہ ایک مختصر اور جامع تفسیر ہے جو خاص طور سے شیعہ عقائد کو پیش کرتی ہے اور ایک اسلامی معارف کو بتلاتی ہے۔ یہ تمام تفاسیر شیعہ مکتب فکر کے علمی ورثے کا حصہ ہیں اور مختلف علمی اور فکری مکاتب کے مطابق قرآن فہمی میں معاون ثابت ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ان تمام تفاسیر میں، یعنی ان 10 تفاسیر میں اگر کہا جائے کہ آل ٹائم جو بیسٹ تفسیر ہے وہ ہے تفسیر نمونہ۔ اس میں اہل سنت کی جو تفاسیر ہے وہ اس سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تفسیر نمونہ بہت بہترین تفسیر ہے۔ اگر ان 10 میں سے اگر کسی کو کوئی تفسیر پڑھنی ہے یا کسی تفسیر کا انتخاب کرنا ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ وہ تفسیر نمونہ کا ضرور مطالعہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔